الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے ہم کو پہنچا دیا ہے اپنے گھر میں اور جمعہ کی گفتگو سننے کا موقع عنایت ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ اس گفتگو سے ہم کو نفع عطا فرمائیے، ہماری زندگی میں ہماری سوچ میں ترقی ہو۔ نفع کی نیت سے بیٹھیں گے، عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو پھر سننے کا انداز بھی بدل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، آگے بڑھنے کی فکر نصیب فرمائے۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کا خیال رکھو، اس دن کی تیاری کرو جبکہ نہ تو کوئی مال تم کو فائدہ دے گا اور نہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے تم کو فائدہ دیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں فائدہ کیا چیز دے گی؟ جو اللہ کے پاس محفوظ دل لے کے آئے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ ایسا دل جو ایمان سے بھرا ہوا ہو، ایسا دل جو برے جذبات سے پاک ہو، ایسا دل جو گندگیوں سے پاک ہو، جو ایسا دل لے کے آئے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل دیکھنے والے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دل ہی دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو، ظاہری سج دھج کو دیکھتے ہیں، اور نہ تم نے کتنی دولت کمائی ہے، کتنے دولت مند ہو، وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے سوداگر ہیں، دل چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کے سامنے دل پیش کرنا، جب دل اللہ دیکھنے والے ہیں تو دل کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہے دل، ایک ہے دماغ اور ایک ہے نفس۔ دل اور دماغ اور نفس، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، دل الگ ہے، دماغ الگ ہے اور نفس الگ ہے، اور تینوں کی اپنی اپنی پہچان ہے، تینوں کی الگ الگ شناخت ہے۔ دل جو ہے ہمارا، وہ ہمارے جذبات کا مقام ہے۔ جذبات جہاں رہتے ہیں، جہاں مچلتے ہیں، جہاں جذبات رہتے ہیں وہ ہے دل۔ جیسے بہادری کا جذبہ، بہادر ہے کوئی، بہادری کا جذبہ ہے تو اس کو بولتے ہیں شیر دل ہے، بولتے ہیں نہ دل سے جوڑتے ہیں اس کو، شیر دماغ ہے نہیں بولتے کوئی، شیر دل ہے، اس لیے کہ جذبے جو رہتے ہیں دل میں رہتے ہیں۔ ہمت اور حوصلہ اور بہادری جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک جذبہ ہے بزدلی کا، اس لیے اس کے اندر ہی لفظ ہے بزدل،
جو ڈرپوک ہے وہ ڈرپوک اس کی بزدلی رہتی کہاں ہے؟ دل میں رہتی ہے، بزدل۔ ایسے ہی محبت کا جذبہ ہے، دل میں رہتا ہے، نفرت کا جذبہ ہے، دل میں رہتا ہے۔ تو دل وہ مقام ہے جہاں جذبات رہتے ہیں، اور عقل اور دماغ وہ مقام ہے جہاں خیالات پنپتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی خیالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں وہ سب آتے ہیں تو دماغ ہی میں آتے ہیں، خیالات کی جگہ ہے وہ۔ جیسے ہائی وے پہ ٹریفک چلتے رہتا ہے، رکتا نہیں، ایسے ہی ہمارے دماغ پہ ایک نہ ایک خیال آتا رہتا ہے۔ جب ہم نے ایک پروگرام طے کر لیا، ایک ارادہ کر لیا، تو اب دماغ جو ہے اسی لائن کے خیالات آئیں گے، پروگرام بنانا شروع کر دے گا، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کیا انتظام کرنا ہے۔ دل میں جذبہ ہے نفع حاصل کرنے کا، تو اب دماغ سوچے گا کہ نفع کیسے کیسے حاصل کریں گے، کیا تدبیر کریں گے، پوری پلاننگ کرتا ہے دماغ۔ نقصان سے بچنے کا ایک جذبہ ہے انسان میں، تو اب کسی بھی معاملے میں اب اس میں نقصان سے کیسے بچوں، کیا تدبیریں کروں، یہ ہمارا دماغ کرتا ہے کام، پروسیس کرتا رہتا ہے۔ اور ایک چیز ہے ہمارے اندر نفس، بڑا تذکرہ اس کا قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، انسان کی تربیت کی جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے وہاں نفس کا تذکرہ آتا ہے۔ تزکیہ نفس اصطلاح ہے کہ نفس کو پاک کرنا۔ تو یہ نفس جو ہے یہ ہماری خواہشات کا مرکز ہے، جتنی بھی خواہشات ہیں وہ جو ابلتی ہیں وہ نفس میں سے ابلتی ہیں، نفس میں سے نکلتی ہیں۔ اب یہ جو خواہشیں ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی خواہشات بھی نفس میں سے ہی چلتی ہیں اور بری خواہشات کا مرکز بھی نفس ہی ہے۔ مثلا کسی کے دل میں خواہش ہے میں حافظ بنوں گا، کسی کے دل میں ہے میں عالم دین بنوں گا، کسی کے دل میں ہے کہ میں تہجد گزار بنوں گا، کسی کے دل میں ہے کہ میں اپنے جو بھی پیشہ ہے، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، جو بھی ہوں، میں اس سے انسانیت کی خدمت کروں گا، میں اس سے امت کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو اب ایسے جتنے بھی جذبات آ رہے ہیں یہ گویا یہ جو خواہشات ہیں یہ جو ہے اچھی خواہشات ہیں۔ ایسی بری خواہشات بھی نفس کے اندر سے نکلتی ہیں کہ سب میں اکڑ کے رہوں گا، سب لوگ مجھے پہچاننا چاہیے، سب لوگ میرا اعتراف کریں، میں سب سے بہتر ہوں، میں بہتر ثابت کروں گا اپنے آپ کو۔ اور پھر جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، کپڑے کی خواہش، یہ سب اب اس میں سے جو بھی بے اعتدالی کی وہ بری خواہش ہے۔ تو نفس جو ہے خواہشات کا مرکز ہے، اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اب ہمارا جو دماغ ہے یہ جیسے کمپیوٹر میں ایک میتھ کا پروسیسر ہوتا ہے، وہ حساب ہے اس کا کہ کوئی بھی ایک سوال ڈالو کمپیوٹر میں تو وہ اس کو حل کر کے فوراً جواب دے دے گا، کوئی مسئلہ پیش کرو وہ اس کا حل کر کے پیش کرے گا حسابی انداز میں۔ ایسے ہی دماغ کو ہم کوئی بھی ایک خواہش دے دیں گے، ایک خیال دے دیں گے تو دماغ فوراً اس کے تانے بانے بننا شروع کرتا ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دماغ کی خوبی ہے، اس کو کوئی چیز دے دو اب اس کا پورا انتظام کر کے دیتا ہے، پوری پلاننگ کر کے دیتا ہے دماغ۔ ایسے ہی دماغ کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ کسی کام کا ہم نے ارادہ کیا ہے تو وہ رہ کے اس کا خیال آتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا خیال پلٹ کے آتا رہتا ہے۔ یہ دماغ کی خصوصیت ہے۔ جیسے گھر سے نکل رہے تھے تو گھر والی نے، بیگم نے کہا کہ آتے ہوئے سبزی لائیے، ترکاری لائیے۔ اب نکلے تو راستے کئی کام کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں خیال آئے گا جاتے ہوئے ترکاری لے کے جانا ہے، جاتے ہوئے ترکاری لے کے، وہ پلٹ کے خیال آئے گا۔ اب راستے میں کوئی پرانا بچپن کا کلاس فیلو مل گیا، بہت پرانی دوستی، اب وہ بالکل وارفتگی سے ملاقات کر رہا ہے، لمبی گفتگو اس نے چھیڑ دی، پرانے واقعات بیان کر رہا ہے۔
تو ہمارا حال کیا رہتا ہے؟ اندر سے بار بار یاد آتے رہتا ہے سبزی لے جانا ہے، پکوان کا ٹائم وہاں پہ ہو رہا ہے، کتنے بجے تک گھر پہنچ جانا ہے، اور بار بار خیالات وہ آتا رہے گا دماغ کے اندر، سبزی لانا ہے سبزی۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ خوبی دماغ میں نہیں ہوتی تو جینا مشکل ہو جاتا۔ نکلے تھے سبزی لانے کے واسطے اور وہاں دوست سے ملاقات گھنٹوں ہو گئی، اس نے ہوٹل میں لے جا کے بٹھا دیا، بھول گئے تو کتنی مصیبت ہو جاتی تھی۔ گھر کو آتے واپس تو کھانا نہیں ملتا، الٹا گانا ملتا، ایک گانا بیوی سناتی، آپ تو بس گھر سے نکل جاتے ہیں تو گھر والے تو آپ کے واسطے مر جاتے ہیں، تو زبردست پھر پریشانی ہو جاتی گھر کے اندر، ایک طوفان مچتا۔ تو دماغ کی خوبی ہے اس میں خیالات پلٹ پلٹ کے آتا ہے کہ خیال، ایسے ہی خیالات کے آنے میں ہمارا قابو نہیں رہتا، وہ خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہے ہی سوچنے کی جگہ، دماغ میں ایک نہ ایک خیال آتا رہے گا۔ نیک لوگ بھی ہیں تو اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے، اس لیے خیال آنے پہ پکڑنی ہے، اس لیے کہ خیال آنے کے سلسلے میں آدمی کی چلتی نہیں، وہ تو خیال کچھ بھی آتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی خیال آ سکتا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اچھا خیال آیا تو اس کو لے لو، اس کو اور سوچو، اس کو حقیقت بناؤ، اور برا خیال آیا تو اس کو آگے پاس کر دو۔ خیال آنے پہ رکاوٹ نہیں، آنے پہ پکڑ نہیں ہے، آنے کے بعد روکنا نہیں اس کو۔ اگر کوئی غلط خیال آ گیا، اب اس کو اس سے انجوائے کر رہے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہیں، یا اس کو بار بار اپنے دماغ میں خود سے بٹھا رہے ہیں، وہاں جا کے انسان پہ پکڑ ہوتی ہے، صرف خیال آنے پہ نہیں ہوتی، خیال آتے ہی آتے اس کو آگے بڑھا دے۔ جیسے چوراستے پہ ٹریفک کا پولیس والا رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ٹریفک کو جام نہ ہونے دے، ادھر سے آنے والوں کو ادھر بھیج دے، ادھر سے آنے والوں کو ادھر بھیجتا چلا جائے، اور اگر اس نے صحیح مینٹیننس نہیں کیا، ٹریفک جام ہو گئی تو اب اس کی نوکری چلی جائے گی، وردی اتار لی جائے گی۔ تو مومن کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ خیالات، برے خیالات آئیں تو اس کو جام ہونے مت دو دماغ میں، اس کو پاس کر دو اس کو۔ اگر ٹریفک جام ہو گیا، برے خیالات آ کے دماغ میں رک گئے، تب پھر تو اللہ کے چہیتے نہیں رہو گے، اب ولایت کی، نیکی کی کا لباس تم سے اتار لیا جائے گا۔ دماغ کے اندر پک رہے ہیں برے خیالات، اسی کو سوچتے جا رہے ہیں، اس سے مزہ لیتے جا رہے ہیں، تو اب جو ہے اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور ایک نقطہ بھی بڑا پیارا نقطہ ہے کہ یہ جو خیالات کے آنے میں تو ہمارا دخل نہیں رہتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جذبات ہوتے ہیں ویسے خیالات آتے ہیں، جس قسم کا جذبہ ہوگا ویسے ہی خیالات آئیں گے۔ ایک آدمی کے اوپر نیکی کا جذبہ ہے، دل میں اس کے نیکی کا جذبہ مچل رہا ہے، تو اب اس کے دماغ میں نیکی کے ہی خیالات آئیں گے، نیکی کے مختلف اعمال اور کام آتے چلے جائیں گے، دل میں جذبہ اس کا نیکی کا ہے۔ اور کسی کے اندر جیسے محبت، کسی کے آگے محبت کا جذبہ کسی کے بارے میں آ گیا، محبت مچل رہی ہے۔ جیسے دنیا میں محبت ہوتی ہے، جائز محبتیں بھی ہوتی ہیں، ناجائز محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو اب کسی کو محبت ہو گئی کسی سے، تو اب کیا ہوگا؟ جب دیکھو وہ محبوب کے بارے میں خیال آتا ہی رہے گا، وہ اس وقت یہ کر رہی ہوگی، وہ کر رہی ہوگی، اس نے فلاں وقت پہ وہ کہا تھا۔ بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے، وہ خیالات آتے ہی جائیں گے، کیوں؟ دل میں محبت ہے تو خیال بے خیال آتا ہی رہے گا، لاکھ دماغ کو جھٹکو پھر خیال آتا رہے گا، مسلط ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر آدمی خوشی کی کیفیت میں ہے تو اس کے اوپر خوشی کے خیالات آتے چلے جائیں گے، جوش کے، جذبے کے، اچھے خیالات، خوشی کے خیالات آئیں۔ کسی وجہ سے غم طاری ہے، طبیعت پہ اداسی ہے، تو پھر ویسے الٹے خیالات، پورے غمگین خیالات آئیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ دل کا تابع ہے، جذبات دل میں ہوتے ہیں، اور جیسے جذبات ہوتے ہیں دماغ کے اندر ویسے خیالات ہوتے ہیں۔ تو دماغ ہمارا دل کے تابع ہے، اس لیے انبیاء کرام، قرآن پاک کا زور کس پہ ہے؟ دل پہ۔ انبیاء کرام دل پر محنت کرتے ہیں، دل کو محنت کا میدان بناتے ہیں، اس لیے کہ دل جب سنور جائے گا
دل کے جذبات پاکیزہ ہو جائیں گے تو خود بخود دماغ پھر وہی کرے گا. دماغ کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جذبے ہوں گے پر ویسے ہی اب اس میں طاقت ڈالے گا دماغ, اس کی پلاننگ کرے گا, نیکی کو وجود میں لائے گا دماغ. تو دل بدلے گا, سوچ بدلے گی, خیالات بدل جائیں گے. جب خیالات بدل جائیں گے تو کام بدل جائیں گے آدمی کے. تو تربیت کی لائن میں بھی جو اہل اللہ گزرے ہیں, جن کا زندگی کا کام ہی تھا لوگوں کی تربیت کرنا, امت کے اندر, اس امت میں بھی پچھلی امت میں بھی ہر دور میں دو سلسلے رہے ہیں. ایک علماء کا جو دین کو سمجھاتے ہیں, شریعت کی حفاظت کرتے ہیں, زمانے کے اعتبار سے شریعت کی تشریح کرتے چلے جاتے ہیں. ایسی دوسرا طبقہ رہا ہے ہر نبی کی امت میں جو امت کی تربیت کرتے ہیں, اللہ کی محبت پیدا کرنا, اللہ کی خشیت پیدا کرنا, دلوں کو پاکیزہ بنانا, جذبات کو سنوارنا, انسانوں کو انسان بنانا. اس طرح کا سلسلہ اہل اللہ کا رہا ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے, لولا ینہاہم الاحبار والربانیون. احبار علماء کا طبقہ ہے, ربانی تربیت کرنے والوں کا, روحانی تربیت, تزکیہ کرنے والوں کا طبقہ. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی پورا ٹارگٹ دل ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت کو غالب ہونے والی محنت کرتے ہیں, کہ ایسے اعمال کرواتے ہیں, اتنا ذکر کرواتے ہیں اور ایسی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور زندگی کی ایسی تشریح کرتے رہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر دماغ پھر اللہ کی اطاعت میں چلنا شروع کر دیتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا زور دل پہ دیا ہے. فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ, سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, وہ اگر گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ اگر بگڑ جائے گا تو تمہارا پورا بدن بگڑ جائے گا. الا وہی القلب, سنو وہ دل ہے. دل سنورے گا, دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. اب دل سے مراد یہ یہاں گوشت کے لوتھڑے کا تذکرہ ہے, مگر جو بنتا ہے بگڑتا ہے گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے, برائی اس کی سوچ رہا ہے, تو یہ گوشت کا لوتھڑا جو اندر پمپنگ کرنے والا دل ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی رہتا ہے. یہ جو پمپنگ کرنے والا دل ہے اس کے اندر ایک ہماری روح کا ایک حصہ ہے. جسم کے مختلف حصوں پہ روح کا کنیکشن ہے. ہماری قلب کے اندر روح کا ایک حصہ ہے, اس کو قلب کہا گیا ہے. دل کے اندر ایک روحانی دل ہے. جیسے یہ ہمارے جسم کے اندر جان ہے, ایسے ہی وہ پمپنگ کرنے والے دل کے اندر ایک نور ہے جو اللہ نے دیا ہے, ایک نور ہے. اس نور کا نام ہے قلب. اس کے لیے قرآن میں فؤاد کا لفظ بھی آیا, الافئدہ کا لفظ بھی آیا. تو سنورتا جو بگڑتا ہے وہ اندر کا نور ہے. جو ہم حدیثوں میں ہم نے جو پڑھا, بار بار آپ نے حدیث سنے کہ جیسے آدمی کے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے, اور ایسی گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو اس پہ نقطہ پڑتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو دل سیاہ ہونے کی بات ہے, یہ گوشت والا دل نہیں ہے پمپنگ کرنے والا. ایک گناہ گار کا دل آپ نکالیے, کاٹ کے دیکھیے تو وہ کالا نہیں ملے گا, وہ اور تر و تازہ رہے گا. فاسق کا دل, اس لیے کہ خوب کھا پی کے چربی والا اچھا تر و تازہ نظر آئے گا اس کا دل, حالانکہ وہ گناہ گار ہے. پھر نقطے کہاں لگے, پھر گناہ کی سیاہی کہاں آئی, وہ اوپر والے دل پہ نہیں آتی. اندر جو روحانی دل ہے, ایک نور ہے انسان کے قلب میں, وہ نور گدلا ہو جاتا ہے. وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے, اس کو ہم نکال کے دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وہ اندر جو نور ہے اس میں ادراک ہے, اس میں اچھائی کا احساس ہے, اس میں اللہ کی معرفت کی صلاحیت ہے, اور وہ اندر جو ہے اس میں فراست ہے, ایک طرح کی بیداری, ایک سمجھ جو انسان کی خصوصیت ہے وہ اس نور کے اندر ہے. وہ جب بجھ جاتا ہے تو آدمی کو پھر اچھائی برائی سمجھ میں نہیں آتی. دل کے بگاڑ کا مطلب وہ اندر کا نور جو ہے وہ گدلا ہو جانا یا اس کا ختم ہو جانا.
جیسے اس آیت میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل کا اندھا ہو جانا کیا ہے؟ اس کے اندر جو نور ہے اس کا گدلا ہو جانا یا اس کا ختم ہو جانا۔ تو اب یہ جو دل جو اندھے ہو جاتے ہیں یہ کب ہو جاتے ہیں؟ جب خواہشات کی پٹی اس پہ چڑھ جاتی ہے، رات دن خواہشات 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 کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے، تو خواہشات کی ایسی لذت لگ جاتی ہے، ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ پھر اچھائی برائی کی سمجھ جو اندر ہے وہ سو جاتی ہے۔ یہی آنکھوں کا اندھا ہونا، خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اندر کی جو سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، جو حکمت ہے اندر، ایک نور ہے، بس وہ بجھ جاتا ہے۔ اسی کو دل کا اندھا ہونا کہا گیا، اور اسی کو دل کا سخت ہونا کہا گیا، کہ پھر دل جا کے پتھر کی سل بن جاتا ہے خواہشات کے پیچھے ہمیشہ رہنے سے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے ان کے دل، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اندر کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان ظالم بن جاتا ہے تو کتنا بڑا ظالم بن جاتا ہے، درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے۔ تو دل جب سخت ہوتا ہے تو انتہائی سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ جس کا دل سخت ہو گیا اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، خوف سے کانپے گا نہیں۔ اس کے سامنے دوزخ کی بات کرو، اس کو کوئی اللہ کا خوف دلا، اس کا دل ڈرے گا نہیں، بے جھجک نڈر ہو جائے گا۔ وہ دل سختی ہونے کی ایک علامت۔ اور اللہ کی طرف کھچاؤ نہیں رہے گا، اللہ کی بات کریں گے لگاؤ نہیں ہوگا، دین کا موضوع آئے گا اس کو بیزاری آئے گی، لگاؤ نہیں محسوس ہوگا، آخرت کی طرف کوئی اس کا میلان نہیں ہوگا۔ آخرت کی توشہ تیار کریں گے، کچھ نیکیاں کریں گے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس طرف بالکل اس کا دماغ نہیں چلتا اس کا۔ بس رات دن دنیا ہی کے جھمیلوں میں مگن، ایک پلان کے بعد اور ایک پلان، ایک پلان کے بعد اور ایک پلان، دنیا ہی کے منصوبوں میں مست کھویا ہوا، اور دنیا ہی کے اندر انجوائے کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتا اس کو۔ سخت جب دل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں ذالک مبلغہم من العلم، سورہ نجم میں فرمایا بس ان کی نالج، ان کا علم اتنا ہی ہے، بس خواہشات خواہشات خواہشات، جانوروں کی طرح انسان ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ خواہشات میں ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ انسانیت میں انسانیت ہے، اپنے رب کی طرف کھنچاؤ ہے، انسانیت کی، انسان کی روح میں اللہ کی محبت ہے، اچھائی اور برائی کا احساس ہے، اونچے اخلاق کیا ہے، پستی کیا ہے اس کا احساس ہے، اس کا نام انسان ہے۔ لیکن یہ جو کافر ہیں ان کو فرمایا کہ ان کا علم، ان کا نالج، ان کی سوچ بس خواہشات کی حد تک ہی ہے، خواہش خواہش خواہش، لذتوں کے پجاری بن جاتا ہے آدمی جب دل سخت ہو جاتا ہے، اور خواہش کے پورا ہونے کو ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ پھر وہ یہ خواہش پوری ہوئی، وہ خواہش پوری، مست خوش، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، انسانیت کے خلاف حرکت ہو گئی، کوئی گری پڑی حرکت ہو گئی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، بس خواہش پوری ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایسے انسان میں جہالت آ جاتی ہے، حالانکہ پڑھا لکھا رہتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کی لت لگنے سے جہالت آ جاتی ہے۔ باپ سے بات ایسی کرے گا کہ باپ کا دل ٹوٹ گیا، ایسا دھن ہے اپنے منصوبے کی، اپنے پلان کی، باپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا، باپ نے بات نہیں مانی تو باپ کو ایسی بات بول دے گا کہ باپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، کہ میرے باپ ہیں، ان کا درجہ ہے، وہ سب نہیں رہے گا اس کو، بس یہ خواہش ہے، یہ پوری ہونا ہے۔ حالانکہ پڑھا لکھا ہے لیکن لہجے پہ قابو نہیں ہے۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی خواہش کا پجاری ہو جاتا ہے، تو پھر جہالت اس کے اندر آ جاتی ہے، پھر خواہش ہی کی دھن، نہ عزت کی پرواہ، نہ اپنے ایمان کی پرواہ، نہ تو غیرت کی پرواہ کہ یہ چیز غیرت کے خلاف ہے، یہ چیز ایمان کے خلاف ہے، کسی چیز کی پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی۔ اب یورپ کا جو حال ہے، گمراہ ماحول میں جو دنیا میں پل رہے ہیں لوگ، دل سخت ہو جانے کی وجہ سے بس خالی خواہشات کے پجاری، ڈانس کی محفلیں چل رہی ہیں، کلبوں میں جا کے ڈانس کر رہے ہیں،
مختلف ہر قسم کی عمر ہے مگر ڈانس کر رہے ہیں، اور بالکل آزاد ہو کے کپڑوں کا خیال نہیں، شرم و حیا کا خیال نہیں، بس میوزک چل رہی ہے اور ڈانس ہو رہا ہے، اور قلبوں میں جو ہے اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے کر رہے ہیں، دوسری بیوی کے ساتھ خود اس کو ساتھ میں لے کے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور بڑے شوق سے بولتے ہیں کہ وی لائک میوزک، وی لائک شیئرنگ، ہم کو شیئر کرنا پسند ہے، ہر چیز میں ہم دوسروں کو حصہ دار بناتے ہیں، تو بیوی میں بھی حصہ دار، تمہاری بیوی ادھر، ہماری بیوی تمہاری طرف، کیوں؟ ہم کو شیئرنگ پسند ہے، ہم فریڈم چاہنے والے، ہم آزاد ہیں، ہم بندھنوں میں بندھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پرانے خیالات کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لبرل ہیں ہم، اس واسطے ہم بالکل جو چاہے کریں گے، تو عزت کا خیال نہیں، غیرت کا خیال نہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی بس خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، تو یہ قلب میت اس کو بولیں گے، مردہ دل مردہ ہو گیا۔ تو تین دل ہیں، ایک تو ہے مردہ دل، اور ایک ہے زندہ دل، اور ایک ہے بیمار دل۔ تو مردہ دل کی پہچان یہی ہے کہ گناہ ہمیں اس کو کوئی جھجک پھر باقی نہیں رہتی، بے جھجک گناہ کرے گا۔ کافر جو گناہ کرتا ہے، جس کو آخرت کا تصور نہیں ہے، اللہ کا صحیح جس کے سامنے عقیدہ نہیں ہے، تو گناہ کرے گا تو بھی پورے کانفیڈنس سے کرے گا، پورے اعتماد سے، بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جھجکتے ہوئے کرتا ہے، اندر اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا رہتا ہے، اور جذبے میں آ کے کر بھی دیا تو بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے۔ ایسے حضور نے فرمایا کہ مومن سے گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے جیسے کوئی چٹان اس کے اوپر رکھ دی گئی ہے، اور منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اتنا چھوٹی بات سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی۔ اب مکھی اڑانا بھی کوئی کام ہے کیا؟ اس کا بھی کوئی ٹینشن ہے کیا؟ تو اب کافر جو ہوگا، جس کا دل سخت ہوگا، اس کو بالکل گناہ میں جھجک نہیں ہوگی، نامحرم سے بات ہو رہی ہے، غیر عورت سے بات ہو رہی ہے، کوئی جھجک نہیں، جیسی چاہے گفتگو کرو، جتنا چاہے بے تکلفی ہو جاتی۔ لیکن مومن اگر کرے گا، گناہ بھی کرے گا تو اندر جھجک رہے گی۔ ایسے ہی سارے گناہ، عشق کا چکر چلانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا، سب آسان ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی سخت دل کی۔ اور علامت اور کیا ہے دل کے سخت ہو جانے کی یا مردہ دل ہونے کی؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ نیکی بوجھ لگتی ہے، ہر نیکی کا کام کرنے کو جی چاہتا نہیں، بوجھ، بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی محفل میں جانا ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے۔ نیکوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، نمازیوں سے نفرت، نیکوں سے نفرت، ان کی محفل میں بیٹھنا ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، جیسے کسی جانور کو پکڑ کے لا کے مسجد میں اگر بٹھا دیں گے تو اٹھ کے بھاگنا جائے گا، وہ بولیں گے اتنا اچھا ماحول ہے، اے سی ہے، وہ تو بھاگے گا، وہ انسانوں میں کہاں بیٹھے گا جانور۔ تو ایسے ہی جس کا دل مر جاتا ہے اس کو نیکوں میں بیٹھنے میں ایسی وحشت ہوتی ہے، بھاگ جاؤں، اٹھ کے بھاگ جاؤں، اٹھ کے بھاگ جاؤں، بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ نصیحت پہ غصہ آتا ہے، نصیحت اچھی نہیں لگتی، کوئی اچھی بات بولے محبت سے، ہمدردی سے، نیکی کی بات، خیر خواہی کی بات، تو جس کا دل مردہ ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو تو ایک دم غصہ آتا ہے کہ آپ کون ہیں بولنے والے، آپ کو نصیحت کرنے والے، آپ کو میرے کو بولنے کی ہمت کیسا ہوئی وہ بولو، بولتا ہوں، جرأت کیسا ہوئی، آپ یہ بولے کیسا میرے کو، آپ وہ غصہ آ جاتا ہے، کون بولنے والے ہیں تجھے، کون سے تھوڑم کھائیں آپ کو، یہ بڑی میں ہولا ہوں اور آپ اچھے ہیں کیا سمجھ کے بولے، یہ جذبہ اس میں آتا ہے جس کا دل مردہ۔ پھر خیر بھلائی کی بات بول رہا ہے انسان کے نیچر میں بھلائی کی عظمت ہوتی ہے، بھلائی بولنے والے کی محبت ہوتی ہے، لیکن تمہارا یہ کیا ہوگا، نیچر مر گیا تمہارا، اچھی بات بول رہا تمہارا ذہن ادھر جا ہی نہیں رہا ہے، اچھی بات، تم بولے کیسا میرے کو، غصہ آ رہا ہے، جرأت کرے کیسا۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے بیچارے اتنے رحم کے قابل ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا تڑم خام، بہت میں ذہین انسان ہوں، جتنی جہالت کرتے رہتے ہیں اتنے زیادہ ان کو ایسا سمجھ آتا ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، حالانکہ وہ جہالت ہوتی ہے۔ سامنے والا نصیحت کر رہا ہے، اچھی بات بول رہا ہے، غصہ کیوں آ رہا آپ کو؟
حضرت حسن بصری بہت مشہور محدث صحابہ کے شاگرد ہیں، پہلی صدی کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ درس حدیث دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں تو میرے کو بالکل اثر ہی نہیں ہوتا، آخرت کی بات بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، میرے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، میرا دل تو سو گیا ہے، دل میرا سو گیا ہے، میرا ضمیر سو گیا، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تمہارا دل سو گیا نہیں ہے، مو گیا ہے، مر گیا ہے، اس لیے کہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے ہلائیں، جگائیں، اٹھو اٹھو تو اڑ جاتا ہے، سوئے ہوئے کو جگانے پر، ہلانے پہ اڑ جاتا ہے، ہاں مردے کو جا کے ہلائیں گے تو اڑتا نہیں۔ اگر تمہارا دل سویا ہوا ہوتا تو نصیحت کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا، اثر بند ہو گیا کا مطلب دل تو مردہ ہو گیا، لاش بن گیا۔ تو ایسے لوگ جن کا دل مر جاتا ہے، یہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں یہ خبر ہے، انسانیت کی خبر ہے، لاش ہے ان کے اندر انسانیت کی، وہ دل مر گیا اندر کا، یہ لاش کو لے کے پھر رہے ہیں، قبرستان ہے یہ چلتا پھرتا۔ اب جب دل اس طرح سے ہو جائے تو اب اس کا علاج کیا ہے، اس پہ تو مستقل بیان ہوگا، مختلف تدبیریں اس کی، مگر ایک بات حضرت لقمان بڑے حکیم تھے، حکمت والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی یہ بات، نصیحت کی، ان کے نام پہ قرآن میں ایک سورہ بھی ہے، سورہ لقمان، اور انہوں نے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اللہ نے بھی اس کو پیار سے نقل کیا، اتنے پسند آئی اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں۔ تو ان کی اور ایک حدیث میں ان کی ایک نصیحت آتی ہے معجم کبیر کے اندر، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں علیک بمجالس العلماء، میرے بیٹے تم علماء کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، پابندی کرو اس کی، مستقل علماء کی مجلسوں میں تم بیٹھتے رہو، جاتے رہو، واستماع کلام الحکماء، اور جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں، وزڈم کی، گہری حکمت کی جو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو کان لگا کے سنو، غور سے سنو، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ دل کو ویسا ہی زندہ کر دیتے ہیں علماء کی باتوں سے، جیسے کہ موسلادھار بارش کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس طرح بارشوں سے ہریالی اگتی ہے، ایسے ہی اگر تم حکمت کی مجلسوں میں بیٹھ کے غور سے سنو گے تو تمہارے اندر مردہ جو دل ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ہماری روح کی غذا ہے یہ مجلسیں، ہم اسی سے انسان بنتے ہیں، ورنہ باہر جو ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ حکمت کی مجلسیں وہی ہمارا دل زندہ کرتی ہیں، ہماری سوچ کو صحیح کرتی ہیں، ہم کو انسان کے لیول پہ لاتی ہیں، ان کا ہم کو بھوکا رہنا ہے۔ جس طرح ہم کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہم کو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا نہیں ملے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ایسے اگر علماء کی مجلسیں نہ ملیں، حکمت کی مجلسیں، علم کی مجلسیں، تو آدمی کو بے چین ہو جانا چاہیے اور فوراً اپنی روحانی غذا لینے کے لیے پہنچ جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو دل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے قلب مریض۔ پہلا دل ہے وہ جو مر ہی گیا، دوسرا دل وہ ہے کہ بیچارہ زندہ تو ہے مگر بیمار ہے، ایسا دل۔ یہ کون ہے؟ آدمی مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے۔ اب ایسے لوگوں کا دل جو ہے یہ گویا بیمار دل ہے، مرض والا دل ہے۔ قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی خواتین سے کہا گیا کہ باہر سے کوئی آدمی آئے اور کچھ پوچھے، تم کو پردے کے پیچھے سے جواب دینا پڑے، تو اجنبی کو جواب دیتے ہوئے اپنی آواز کے اندر مٹھاس، نرمی، لوش مت رکھو، صاف سیدھے لہجے میں، بغیر نرمی کے، بغیر لوچ کے، روکھے لہجے میں اس کو جواب دے دو۔ اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، فلا تخضعن بالقول، اجنبی سے بات کرتے وقت لہجے میں مٹھاس مت رکھو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم نرمی سے بات کرو گی، لوچدار انداز میں بات کرو گی، تو جس کے دل میں مرض ہے پہلے سے وہ پھر طمع کرنے لگے گا، اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گی۔ طمع کیا پیدا ہو جائے گی کہ پھر وہ سمجھے گا کہ ان کو میری طرف میلان ہے، وہ تم سے ملنے کے پھر موقع ڈھونڈنا شروع کرے گا، ملنے کی راہیں ڈھونڈنا شروع کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے تو دل میں یہ جو ہے
ذرا کوئی میٹھی بات کرتے ہی ادھر ملنے کی جو طلب پیدا ہو رہی ہے، اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مرض ہے، یہ فی قلبہ مرض، جن کے دل میں مرض ہے۔ تو معلوم ہوا دل میں مرض ہوتے ہیں، تو جب خواہشات شہوات جب غالب ہو جاتی ہیں تو دل جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فاسق کا دل بھی بیمار دل ہوتا ہے، جو کھل کے گناہ کرنے والا ہے۔ ایسے ہی منافق کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں آتی تھی کہ اس سے ان کا ایمان بڑھنے کے بجائے نفاق بڑھ جاتا تھا، تو اس کو بھی مرض کہا گیا۔ تو آدمی ہوتا ہے ایمان والا لیکن کوئی روگ پال لیتا ہے، دل کا روگ، تو اب اس کا دل مریض دل ہو گیا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں کیا ہے، عشق و محبت بہت عام ہے، دل پھینک، اب فلمیں ایسی عام ہو گئی دنیا میں، اور نیٹ کے اوپر بھی ایسا کہ وہ ہر ایک کو دل پھینک بنانے کی تربیت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دل میں کسی کی محبت کا روگ پال لیتے ہیں، کسی کی صورت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کا مرض ہے۔ یہ تو کسی کا عشق ہو جانا، اس کو تو علماء نے شرک تک لکھا ہے، یہ عام گناہوں میں نہیں آتا۔ یہ آدمی کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ آدمی اپنے محبوب کو لا کے بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے بہت بڑا خطرناک مرض ہے یہ، کسی سے محبت، عشق و محبت میں مبتلا ہو جانا۔ تو یہ جو بیماری ہے کہ ادھر نظر پڑی کسی پہ تو دل کہہ رہا ہے کہ یہ مل جاتی تو اچھا تھا، ادھر نظر پڑی تو ادھر مل جاتی تو اچھا تھا۔ تو یہ دل پھینک جو بن جاتے ہیں، یہ مرض ہے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، جدھر دیکھو دل کے ٹکڑے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ایک لیٹر محبت کا لکھا اور 5 کاپیاں بنا کے ای میل کے 5 ایڈریسز پہ بھیج رہے اس کو ایک ساتھ، اور ہر لیٹر میں لکھا ہے کہ تم نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا، تمہارے بغیر میرا جینا نہیں ہے۔ اور لکھ رہے ہیں کتنا، ایک ساتھ 5 کو بھیج رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ بس تم ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اپنے دل کی حفاظت نہیں ہے آج کل۔ کوئی اس درجے میں بیمار نہیں بھی ہے تو بس یہ کیا کیا خیالات میں پڑا ہوا رہتا ہے، اس کا خیال اس کا خیال، خواہ مخواہ ایک دوسرے کی طرف لگاؤ۔ تو افسوس کی بات کیا ہے، آج کا جو انسان ہے گھر کو تو وہ چمکا کے رکھتا ہے، گھر میں جو بیت الخلا ہے ماشاءاللہ، بیت الخلا اتنے اچھے بنائے جاتے ہیں، اس میں ایسی ٹائلز لگائی جاتی ہیں، اس میں اتنے آئینے لگائے جاتے ہیں کہ اس کو اتنا چمکا کے رکھتے ہیں بیت الخلا کو، اور اپنے جوتے کو پالش کر کے اس کی نوک کو چھک چھک چمک رہی ہے۔ جوتے کو پاک رکھنے کی خواہش ہے، اہتمام ہے، لیکن دل کو پاک رکھنے کا اہتمام نہیں۔ گندگی سے بھرا ہوا ہے دل، گندے گندے خیالات، گندے گندے جذبات۔ تو یہ جو قلب مریض جو ہے اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ دل میں ایمان بھی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، ایک درجے میں اللہ سے کا یقین بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حرص بھی ہے طبیعت میں۔ اب حرص ایک بیماری ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف حرص ہے، یا دل میں ساتھ میں حسد بھی چل رہا ہے۔ ایمان والے بھی ہیں لیکن فلاں سے جلنا، فلاں سے جلنا، یہ بھی بیماری پال کے رکھی ہے۔ یا ایمان بھی ہے لیکن ساتھ میں تکبر بھی ہے، میں بھی کچھ ہوں، دکھانا ہے زمانے کو کہ میں کچھ ہوں۔ یا ہے کہ ایمان بھی ہے ساتھ میں کنجوسی بھی لے کے چل رہے ہیں، بخیلی بھی کر رہے ہیں، مال کی محبت ایسی کہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں بھی خرچ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری باطنی بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ سب مرض ہے، سب کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ایک لمحے کے واسطے، کچھ دیر کے واسطے بڑی اللہ کی محبت، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا دھیان سے نماز پڑھ رہے، دیکھنے والے کو سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو کتنا نیک آدمی، دعا دل لگا کے کر رہے ہیں۔ تو ایک لمحے میں تو اتنی اچھی کیفیت ہے، دل ایک دم پاک، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے، پھر دوسرے ہی لمحے میں ایک دم شیطانت طاری ہو جاتی ہے، شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، خواہش غالب ہو جاتی ہے۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے، ابھی اچھے ابھی خراب۔ کبھی اتنی اچھی کیفیت جیسے اولیاء اللہ کی کیفیت ہوتی ہے ویسی کیفیت،
اور کبھی جو ہے شیطانی خواہش کا غلبہ، کبھی تو رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے بڑے قریب ہو گئے ہیں، اور کبھی فرض نماز ہی غائب ہو رہی ہے، فرض نماز ہی غائب کر دے رہے، اور حالانکہ کل دیکھا تو اچھا دعا کی تھی، دل لگا کے روئے تھے، دھوئے تھے، پھر دوسرے دن فجر کی نماز غائب ہو گئی، فرض چھوٹ گیا۔ ہے کہ مسجد میں تو بہت اعلیٰ کیفیت ہے، ماشاءاللہ رجوع اللہ ہے، لیکن جیسے مسجد سے باہر نکلے اب نظر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، کوئی نظر آ گیا تو اس پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، تو اندر مرض بھر کے ہے۔ جیسے ہی شیطان نے تھوڑا متوجہ کہ اندر کا مرض باہر آ گیا ہے، اندر مرض، جیسے ماچس کی جو تیلی ہے اس میں جلنے کی صلاحیت پہلے سے ہی ہے، اس میں جلنے کا مادہ ہے، اور ذرا رگڑ لگاتے ہی فوراً آگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے اندر مرض بھرا ہوا ہے، مسجد میں تھے تو وہ دبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہی شیطان نے تھوڑی رگڑ اس کو لگائی تو بس برائی سامنے آ گئی، اندر کا مرض، عاشقانہ مزاج سامنے آ گیا، غافل مزاج سامنے آ گیا۔ تو یہ جیسے جسمانی علاج سے آدمی کو صحت ہوتی ہے علاج کرانے پر، ایسے یہ جتنے بھی دل کے مرض ہیں روحانی، ان کے بھی ڈاکٹر موجود ہیں، ان کے بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ اگر آدمی رجوع کرے تو ان کا علاج کرنے والے بھی ہیں، ان کو شیخ کہا جاتا ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اکیلا زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، میرا مصلح میں ہی، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے سکتا ہوں، دوسرے بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مربی کی ضرورت ہوتی ہے، بتانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آدمی خود سے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جیسے خود سے اپنا علاج ہر آدمی نہیں کر سکتا، دو چار خالی سر درد کی گولیاں لا کے رکھ لے سکتے ہیں، مگر اپنا علاج خود سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ آدمی خود بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے علاج کی بات آتی ہے تو کسی اور ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے۔ تو یہ نفس کا بھی علاج، یہ دل کا علاج بھی خود سے نہیں ہوتا۔ آدمی 2 قدم چل کے پھر بھول جاتا، پھر دنیا داری میں پھنس جاتا۔ تو اس کے بھی ڈاکٹر موجود ہیں، تربیت کرنے والا سلسلے شروع سے موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مشائخ جو ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نام پہ دکان چلانے والے بہت ہیں، لوگوں کو بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے، شریعت کے پیچھے چلانے کے بجائے اپنا معتقد بنانے والے، اپنی دکان چمکانے والے بہت بڑی تعداد میں ہے دنیا میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب اپنا علاج کرانا ہی چھوڑ دیں، ہم اچھی تربیت کرنے والوں کو ڈھونڈنا بند کر دیں، ایسے یہ نہیں ہے مطلب۔ نہیں، کوئی تربیت کرنے والے کی ضرورت نہیں، اب سب بھٹے جو رہے تو اپن خود چلیں گے، نہیں چل سکتے۔ اگر ڈاکٹروں میں کچھ جھوٹے ڈاکٹر ہیں تو کیا ہم ڈاکٹروں کے پاس جانا بند کر دیں گے؟ محلے میں آپ کو 2-3 ڈاکٹروں کا تجربہ ہو، خالی دوائیں دیتے جا رہا، گلوکوز چڑھاتے جا رہا، بل بناتے جا رہا، 1 سے 2-4 تجربے ہوئے آپ کو، تلخ تجربے ہوئے، بیکار کا علاج، لوٹنے کا، تو کیا وہ دیکھ کے ہم ڈاکٹروں کے پاس جانا بند کر دیں گے؟ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہیں، جو ہے خود کریں۔ نہیں، ہر پیشے میں جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، یہ دنیا بنی ہے امتحان کے لیے، ہر چیز میں چیک کرنا ہے، ڈاکٹروں میں بھی چیک کرو آپ، ایسے ہی علماء میں بھی چیک کرنا پڑے گا آپ کو، تربیت کرنے والوں میں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کون ہے جو تقوی والا ہے، شریعت کے مطابق چلنے والا ہے، چیک کر کے جا کے علاج کرانا پڑے گا۔ اس کو تو آج کوئی کام ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی تربیت، اپنے دل کی اصلاح، اپنی عادتوں کی اصلاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنے دل بنانے کی فکر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دل ہی دیکھنے والے ہیں تو دل پہ محنت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔